السلام علیکم جی. لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں شیراز احمد شیرازی ہوں، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ فیض بے فیض ہو گیا. فیض کا جو فیض تھا اب وہ نہیں رہا. وہ جو فیضیاب پاکستان تحریک انصاف ہو رہی تھی فیض کے فیض سے، اب وہ بھی نہیں رہا. اور اب فیض بھی جنگل میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا بھی تھا کہ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو اب وہ بھی اجارہ جائیں گے اور ان کی بھی عمران خان سے ملاقاتیں ہوں گی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ وہاں پر جائیں گے تو مل بیٹھ کے بات چیت بھی ہوگی. آج اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے. سزا کا اطلاق 11 دسمبر یعنی آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج پریس ریلیز جاری کی گئی. اس میں کہا گیا کہ 14 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو سنائی گئی ہے، اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا، اور ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی. ان الزامات میں سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. یعنی 4 دفعات کے اوپر ان کو جو ہے سزا سنائی گئی ہے. اور آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا. عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر یعنی آج سے شروع ہوگا، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے. ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے، اور ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں. یعنی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کہانی میں مزید ٹویسٹ بھی جو ہے وہ آنا باقی ہے. اور اب 4 دفعات کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا چکا ہے. اب باقاعدہ طور پر سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے ان کو. 4 اہم دفعات ہے ان کے تحت، اور یہ اہم ڈیولپمنٹ اس لیے بھی ہے کہ فیض سے پاکستان تحریک انصاف بہت عرصہ فیضیاب ہوئی ہے، اور وقت اتنی جلدی وقت بدل جاتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں کہ دیر نہیں لگتی. وہ فیض حمید جو کسی دور میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے، وہ کسی دور میں ہاتھ میں کپ لیے افغانستان میں کابل میں سرینا ہوٹل میں چائے پی رہے ہوتے تھے، اور وہ فیض حمید جن کا روب تھا، جن کا دبدبا تھا، جو غرور اور مغرور انسان تھا، آج ان کو بھی 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، اور وہ بھی قید بامشقت. یعنی کہ حالات اور وقت بدلتے دیر بالکل بھی نہیں لگتی. آفتاب جہان میرے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک اپڈیٹ بھی ہے انٹرنیشنل دنیا سے، اس پر بھی ان سے بات کریں گے. آفتاب بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ فیض کی فیضیابی سے اب پاکستان تحریک انصاف فیضیاب نہیں ہوں گے، اور اب فیض بھی نہ رہا. وہ شاعر نے کہا بھی تھا نا کہ عشق کا دستوری ایک ہی ہے، عشق کا دستور ایسا ہے کہ جب 2 میں سے 1 مائنس ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا. تو عمران خان تو پہلے ہی تھا، پھر بھی چلا گیا. کیا کمنٹس کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے، تو آپ نے عمران خان مائنس کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ وہ پلس کب تھے. تو ابھی تو خیر پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ وہیں پہ بیٹھیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، تو وہی چائے کا کپ دوبارہ سے ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس میں پھر بات کی جائے گی کہ جو گزرا زمانہ تھا اس میں کیا کچھ کیا کہ 14 سال کی سزا. یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، کیونکہ دونوں 14 سال کی سزا جو ہے وہ. اور یہ ایک 14 کا نمبر اتنا لکی کیوں ہے پتہ نہیں. یہ 14 ایسے کہ 14 تو 14 سے اوپر جب جائیں گے تو پھر ممکن ہے کہ پھر سزائے موت جو ہے وہ ہو سکے گی. تو 14 سال کی سزا ہے، اور 14 سال انسان، اور اگر مسلمان ہے تو پھر وہ ان کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ انسان زندگی کس نے دیکھی ہے، آج ہے اگلے لمحہ ہو یا نہ ہو. بہرحال 14 سال کی سزا ہے، اور اس کی جو 4 پوائنٹس آپ نے بتائے، ایک تو سب سے اہم جو تھا وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا تھا، انوالومنٹ کا تھا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہمارا یہ ادارہ ہے وہ سیاسی معاملات سے تھوڑا سا دور رہے، تاکہ سیاسی چیزیں جو گزشتہ روز پشاور کی جو اسمبلی میں ہوا، جس طریقے سے نون لیگ والے لے کے آئے پکچر، اور تو وہ بھی ایک چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جو چیز جس جگہ پہ ہے وہ اسی جگہ پہ ٹھیک لگتی ہے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ شکر ہے کہ فیض حمید پختون نہیں تھے.
ورنہ اس وقت پختون کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہوتا تھا, اس وقت اس کو پختون ولی کا رنگ بھی دیا جا رہا ہوتا تھا. یہ بات بھی قابل غور بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے کہ وہ پختون نہیں ہے. بالکل یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں نا کہ کس پارٹی کے ساتھ لنک جو ہے وہ نکلا اور کس پارٹی کی وجہ سے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں. لیکن پلان تو بنایا گیا تھا کہ فیض امیر 2035 تک ہوں گے, آرمی چیف ہوں گے, فلاں ہوں گے, یہ ہوں گے, وہ ہوں گے, لیکن ہوتا وہی ہے. پلان تو بہت بنا تھا کہ اس اگلی تاریخ 1 تاریخ کو خان باہر ہوں گے, اس دن کو باہر ہوں گے, تو وہ دن نہیں آتا نا. وہ اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرائیڈے ایک کہا جاتا ہے کہ وہ فرائیڈے ایک جسے کہا جاتا ہے نا کہ کلرفل فرائیڈے جو آئے گا تو پھر اس دن تمام چیزیں ہوں گی, یا جو چیزیں نہیں ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس فرائیڈے کا آپ نے کہا تھا, یا وہ جس یکم کا آپ نے بات کی تھی, تو وہ تمام تر چیزیں ہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ چلے انصاف کی کوئی امید کہیں نہ کہیں پہ ہے. اور 2 چیزیں جس کو الگ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ فرسٹ پوائنٹ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں تو یہ چیز اگر سمجھ آ گئی ہے کہ جی یہ سیاست میں نہیں ہے اور سیاست میں انوالومنٹ اگر ہوگی تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے, تو آگے آنے والے دن پاکستان کے لیے مزید مثبت ہو سکتے ہیں, مزید بہتر ہو سکتے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ چل رہی ہے. یعنی اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتی ہے آفتاب کہ اگر سابق ٹی جی آئی ایس آئی کو 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا تو جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وہ تو دیکھو اب تاریخ ہو چکا ہے نا, اب کیا رہ گیا پیچھے, کیا رہ قصہ گیا, ختم ہو چکا ہے, قصہ پائینہ بن گیا ہے, قصہ مطلب کہ کسی اس میں گم ہو گیا. اب میں اور آپ جو پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں, اب ہم کہیں گے کہ ہم نے بھی ایک زمانے میں جب وہ اپنے عروج پہ ہوا کرتا تھا تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کور کیا, اور اس کے جیسے کہتے ہیں کہ ہر نشیب و فراز ہم نے دیکھے کہ کیا گزرا, کیسے گزرا, کن چیزوں پہ کیا کچھ ہوا. تو یہ تو چیز اب ختم ہو چکی ہے نا. جو لوگ اب ہیں سیاست میں جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ہیں, وہ تو بس صرف یہ ہے کہ وہ آج ہیں, کل ان کا بھی نہیں پتا کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ حکومت اب جو ہمیں تیاری جہاں تک لگ رہی ہے نا, جو یہ فیصلہ اب آیا ہے اور جو گزشتہ دنوں میں پنجاب اسمبلی نے جو قرارداد منظور کی تھی مکمل طور پر پابندی لگانے کے حوالے سے, تو چیزیں تو اسی سے تو ہے پابندی. اس طرح ولاگ سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ پابندی کہاں پر نہیں ہے. ہم ٹی وی چینل پہ بیٹ رپورٹر ہو کے بھی عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, بیٹ رپورٹر ہو کے بھی ہم عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے. پارلیمنٹ ہم دونوں کور کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نام کی کوئی پارٹی نہیں ہے, آزاد امیدوار آزاد اراکین ہے یا پھر سنی اتحاد کونسل کے ہے. تو پی ٹی آئی تو اب الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی جو ہے ان سے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات چھین لیے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. الیکشن لڑتے ہوئے بھی ان کو کسی کو بوتل, کسی کو بینگن, کسی کو چمٹا انتخابی نشان دیا گیا. اس وقت صرف نظریہ ہے, پی ٹی آئی تو ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی تو ختم ہو چکی ہے, اور مسئلہ اب صرف یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں صرف ایک قیدی ہے اور اس قیدی کو اس کے حساب سے جو قوانین ہے یا انسانی جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے, لیکن یہ خوف نہیں ہونا چاہیے. اب پھر یہ باتیں بہت دوسری طرف بھی جاتی ہے نا, جیسے اب اگر بات کریں جیسے سہیل افریدی نے کہا یا دیگر نے کہا کہ اب کیوں خوف ہے, پھر کیوں پریس کانفرنسز ہو رہے ہیں, روز پریس کانفرنس ہو رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونے چاہیے. جب اس کو ختم ہی کیا جا رہا ہے تو مکمل طور پر ختم کر کے جو ایک قیدی ہے اس کو اس کے حقوق دیے جائیں. اب ایک اور خبر بھی آپ کے پاس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے, وہ کیا ہے ذرا وہ بھی یہ انتہائی اہم بھی ہے اور یہ انتہائی حیران کن بھی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کیونکہ ہر سال کی اور گاہے بگاہے بہت سارے شعبوں کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کرتا ہے, اور اس میں وہ پھر شفافیت کے حوالے سے اور جو کارکردگی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کرتا ہے. اور یہ ایک تقریباً 2 دن پہلے کی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک رپورٹ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر کام کرنے کے حوالے سے جو لوگ رشوت دیتے ہیں یا جو کرپشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ جو رپورٹ, یہ جو سروے کنڈکٹ کیا گیا تھا, یہ 4000 لوگوں پہ مشتمل تھا. ان 4000 لوگوں نے کہا کہ ہم نے سرکاری سطح پر کسی کام کے لیے اس دفعہ رشوت نہیں دیا, جس کے بعد ہمارے پی ایم سے لے کے ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی رہنما ہے, قائدین ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو ویلکم کیا کہ اچھا جی پاکستان میں کرپشن اور جو سیاسی جو چیزیں ہیں, ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے, وہ آ گئی ہے. 4000 لوگ جن پہ آپ نے ایک سروے کنڈکٹ کیا, انٹرنیشنل ویسے ہے تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہی ہے, بٹ پورے لوگ, اچھا اب میں کام کرتی ہوں, فیلڈ میں ہوتی ہوں, آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, میں
پورے اس سال کی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایک ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کرنے سے لے کے اس کے اپوسٹائل سے لے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کسی بھی جگہ پہ جانا ہے وداؤٹ اینی ریفرنس وداؤٹ اینی آپ اس کو کچھ پیسے نہ تھمائے آپ کا کام نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر شفافیت کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات کہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ 2021 سے لے کر 2025 تک کی اس ٹرانسپیرنسی رپورٹ کو اگر دیکھا جائے 2025 میں 2 دفعہ صرف انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے ہیلتھ کے اوپر رپورٹ جاری کیا جس میں بے ضابطگیوں کا اس قدر انکشاف ہوا کہ وہ حیران کن تھے. اور 5 شعبے جن کے اوپر 2021 سے 2025 کے درمیان جتنے بھی رپورٹس آئے ہیں یہ 5 شعبے ویسے ہی ہیں. اور نمبر 1 پہ آپ یقین جانیں پولیس ہے. میں اور شراز میں نے اپنے ویلوگ میں بھی بات کی تھی, گزشتہ دنوں ہمارا ایک ایشو ہوا تھا تو ہم جب تھانے گئے تو ہمیں وہ ٹرانسپیرنسی وہاں پہ نظر آئی. یہ بات قابل غور بھی ہے کہ میں 13 سالہ صحافتی ٹائم میں کیریئر میں زندگی میں پہلی بار تھانے گیا ہوں اور وہ شفافیت آپ کو وہاں پہ نظر آئی. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ مینشن ہے کہ سب سے کرپٹ اور سب سے ان کی جو کردار انتہائی تشویش والی ہے وہ پولیس کی ہے, پولیس کے شعبے کی ہے جو سب سے نمبر 1 پہ ہے. سیکنڈ پہ ٹینڈر مافیا ہے جو یہ کنسٹرکشن وغیرہ ٹینڈر کا کرتا ہے, ہاں جی وہ ہے. 3rd نمبر پہ عدلیہ ہے اور اس کے بعد آپ کا ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس میں آتا ہے جو کہ میجر ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اگر ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں وہ بیسٹ ہوتے ہیں, بہترین ہوتے ہیں. یہ 5 شعبے جو انتہائی اہم ہیں وہ کرپٹ ہیں, لیکن پھر بھی کہا یہ گیا ہے کہ جی شفافیت جو ہے وہ پاکستان میں بہتر ہو گئی ہے, کرپشن کا خاتمہ ہو گیا ہے, لوگ کسی کام کے لیے اب پیسے نہیں تھماتے. صحیح, تھینک یو سو مچ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی. فیض کی فیضیابی پر ہم نے بات کی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ ہم نے بات کی, اور کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر